नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे सऊदी अरब में होने वाले G20 के मेंबरान के इजलास की, और ये देखेंगे कि इजलास किस वक्त में हो रहा है और ह्यूमन राइट्स इदारों का क्या प्रेशर है इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक के ऊपर। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक अपना अपील टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को पुश करें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आती रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम ख्याल दोस्तों तक हमारी बातें पहुंचती रहें। जी सामीन मोहतरम, 2 दिनों से जारी रियास में G20 ममालिक का इजलास आज अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। गो के कोरोना की वजह से ये इजलास वीडियो लिंक के ज़रिए हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत है और सऊदी अरब को ये एक एहसास मिला है कि वो इस इजलास की सदारत कर रहा है, जिसका सदारत का पीरियड जो है वो ख़त्म होने को ही था। ये इजलास बुला लिया गया। बात यह है कि इस G20 ममालिक में मुसलमान मुल्कों का तादाद सिर्फ 3 है, यानी सऊदी अरब, तुर्की और इंडोनेशिया इसके मेंबर हैं। ये इजलास जब होने को जा रहा है, उस वक्त में जब इजलास ये होने को जा रहा था तो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से यमन में होने वाली सऊदी अरब की जंग को दुनिया का बदतरीन इंसानी बहरान करार दिया गया। गुज़िश्ता 5 बरसों से यमन में हौसी बागियों पर सऊदी अरब के हमले जारी हैं और इनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। अरबों नहीं खरबों डॉलर इस जंग के ऊपर खर्च हो चुके हैं। अगर इतनी रकूम दुनिया के 56 इस्लामी ममालिक में रहने वाले गरीबों के ऊपर ख़र्च की जाती, मिस्कीनों के ऊपर ख़र्च की जाती, यतीमों के ऊपर ख़र्च की जाती, तो मेरे ख़्याल में हम लोग अपने पाँव पर खड़े हो सकते थे। रिसालत माप ने फरमाया कि मुसलमानों की मिसाल उस दीवार जैसी है जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट के साथ मिली हुई है, और हम ये तमाशा 56 इस्लामी ममालिक ये 5 बरस से तमाशा देख रहे हैं। अब जो गैर मुस्लिम अक़वाम हैं वो इस जंग के ख़िलाफ़ बात करने को मैदान में आ रही हैं, और यूएनओ ने वाज़े अल्फाज में ये कि इस जंग को इंसानी बहरान करार दे दिया गया है। जहाँ पर यमन में आम शहरियों के मरने की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाले कारकुन कह रहे हैं कि ये हमले अब बाज़ारों में और खेतों और खलियानों में काम करने वाले मज़ारों, हारियों, किसानों और उनके ऊपर भी हो रहे हैं। यमन के बच्चे सहमे हुए हैं। वो यहाँ तक उन्होंने कहा है कि जब इस G20 ममालिक के सरबराहान आपस में मिल रहे होंगे, वहाँ पर बातचीत कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ डायलॉग कर रहे होंगे, तो इन दिनों में यमन के बच्चे सहमे हुए अपने घरों में मौजूद होंगे, जिनके भाई मर रहे हैं, जिनके रिश्तेदार मर रहे हैं, जिनके दोस्त मर रहे हैं। ये हालत है आज हमारे यमन की, जहाँ की बाज़ारें वीरान होती जा रही हैं, खाने पीने की अशिया की किल्लत होती जा रही है, और तो और अपनी जगह पे जो ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं वो नापीद हो गई हैं। बच्चों की अद्वियात मार्केट से गायब हैं, दूध का बहरान है और पता नहीं किस किस्म का बहरान है। लेकिन हमारे इस्लामी ममालिक इस मसले को हल करने को तैयार नज़र नहीं आते। इस्लामी ममालिक की हालत ये है कि कश्मीर पे भारत ने कब्ज़ा कर लिया, पाकिस्तान बहुत चीखा चिल्लाया, एहतजाज किया। वज़ीर आज़म ने साहब ने कहा है कि हर जुम्मे को आधे घंटे के लिए रोडों पर आकर के एहतजाज करें। ये हमारा एहतजाज था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर OIC का इजलास नहीं बुलाया जाता तो हम बुला लेंगे, लेकिन वो भी इसमें नाकाम रहे। यमन की बात आई है तो यमन के हालात ये हैं
کہ وہاں پر بچے مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، اور ان کے خلاف 40 ممالک کا جو اتحاد ہے وہ روزانہ بمباری کر رہا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ آخر ہمیں ایک ٹیبل پر بٹھانے کے لیے ہم لوگ اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں؟ دنیا ہمیں اسلحہ بیچ رہی ہے اور ہم وہ لے رہے ہیں۔ ابھی جرمنی نے لاسٹ ویک میں سعودی عرب کو اسلحہ بیچنے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے یمن پہ اس کا جو ہے نا غلط استعمال ہو رہا ہے، لیکن سعودی عرب پر اس بات کا کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا، اور وہاں کے جو عادل الجبیر جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر جرمنی ہمیں اسلحہ نہیں بیچے گا تو اور کئی ممالک ہیں جو ہمیں اسلحہ بیچنے کو تیار ہیں۔ ظاہر ہے وہ اسلحہ بیچ رہے ہیں کس کو؟ سعودی عرب کو۔ وہ اسلحہ بیچ رہے ہیں کس کو؟ مسلمان ملک کو۔ وہ اسلحہ کس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ یہ وہ چال ہے، یہ وہ بات ہے، یہ وہ جس پر ہم لوگ سوچنے کو تیار نہیں ہیں، جس پر ہمیں سوچنا پڑے گا۔ آج ہم بہت دکھ کے ساتھ یہ جو باتیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس واچ نے یو این او کے تھرو یو این او کو یہ کہا ہے کہ وہ سعودی عرب پر دباؤ ڈالے، سعودی عرب سے یہ بات تسلیم کروائے، سعودی عرب کو کہے کہ یمن میں یو این او کی نگرانی میں ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنے والے یا یو این او کا اپنا نمائندہ وفد وہ یمن جائے، یمن کی صورتحال کا جائزہ لے، یمن کے متعلق حالات کو دنیا سے آگاہ کرے۔ یہ ہمیں موقع ملنا چاہیے۔ یو این او کے وفد کو ریاض میں قائم اتحادی افواج کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہم دیکھیں کہ وہاں کس قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے ایک ملک کے خلاف۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے دنیا بھر سے اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہی G20 ممالک پر یہ ان سے التجا کی، یہ ان سے اپیل کی، یہ ان کو کہا کہ اب سعودی عرب کو اسلحہ بیچنا بند کریں، لیکن وہ بند نہیں کریں گے۔ جرمنی کا ضمیر جاگ گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کیوں اسلحہ بیچنا بند کرے گا جس کی معیشت ڈپینڈ ہی اسلحے پہ کرتی ہے؟ برطانیہ کیوں اسلحہ بیچنا بند کرے گا؟ یا جو دیگر ممالک ہیں وہ اپنا اسلحہ کیوں بیچنا بند کریں گے؟ اسلحہ بھی ہمیں بیچ رہے ہیں، مار بھی ہم ایک دوسرے کو رہے ہیں، اس میں ان کی صحت کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں پر بچوں کی جو BBC کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ جون سے جو بمباری کے نتیجے میں، جو بیماری کے نتیجے میں، جو جنگ کے نتیجے میں بچے مر رہے تھے یمن میں، ان کی تعداد میں 5 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور دنیا ہے کہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہی ہے۔ عالمی ایکٹیوسٹ نے تو یہاں تک سعودی عرب کو کہہ دیا ہے کہ جو وہاں پر خواتین ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں، جنہیں جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، جنہیں جیلوں میں تشدد کا نشانہ بنایا جائے، جن کو جیلوں میں جنسی ہراسگی کا بھی دباؤ ہے، ان کو آزاد کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، اور G20 ممالک کو کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن اس پر سعودی عرب نے واضح کر دیا ہے دنیا کے اوپر کہ جی دیکھیں، ہمارا عدل کا نظام بالکل آزاد ہے، اور ہم دنیا کے دوسرے ممالک جیسے برطانیہ ہے، امریکہ ہے، ان کے عدالتی نظام کی طرف ہم انگلی نہیں اٹھاتے، ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے عدالتی نظام میں مداخلت نہ کریں۔ تو جناب عالی، ہم اس دنیا میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پر اور کوئی نہیں، ہم اپنے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ایک کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے والے، ایک دوسرے کے جو ہمیں ہونا تو ایسا چاہیے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، لیکن ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور ایسی جنگ میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، ایسی جنگ میں جس کا نتیجہ کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ کچھ دن پہلے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اور پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ وہ ایران اور سعودی عرب کی تلخی کم کرنے میں
آگے آنے کو تیار ہیں، اپنا حصے کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، تاکہ یمن میں جس قسم کی یہ خلفشار ہے، جو جنگ چل رہی ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن ان کی کوششیں بھی ٹھنڈی پڑ گئیں۔ وہ جو گرم جوشی والے تعلقات تھے شہزادہ محمد بن سلمان اور عمران خان کے درمیان، جن کی گاڑی کے ڈرائیور بن کر کے ہمارے عمران وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ فخر محسوس کر رہے تھے، وہ تعلقات ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ جو انہوں نے ہمیں رقم دی تھی اسٹیٹ بینک میں رکھنے کے لیے، اس کا بھی ایک حصہ انہوں نے ہم سے نکال لیا ہے۔ اب اور کشمیر کے مسئلے پر وہ یو این او کا اجلاس بلانے کو تیار نہیں ہے۔ لہٰذا ہم ایسے وقت میں آ گئے ہیں کہ سامنے تمام مسلمانوں کے سامنے ایک بند گلی ہے۔ اس بند گلی سے نکلنا ہے ہمیں۔ کیسے نکلنا ہے؟ اگر ہم یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ یو این او ہمیں نکالے گا، امریکہ ہمیں نکالے گا، یورپین ممالک ہمیں نکالیں گے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ یا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، یا کہ شراب کو پینے کی اجازت دے دیں گے، یا اور جو جتنی ان کی جو کلبس وغیرہ کھول دیں گے تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے، اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ حل ہوں گے ہماری قیادت سے۔ ہماری قیادت کو آگے آنا پڑے گا، تمام اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا پڑے گا، ایک دوسرے کے خیال کرنا پڑے گا۔ اس کانفرنس کے انعقاد پر سعودی عرب کو مبارکباد، لیکن جو ان کے پڑوسی ممالک ہیں، جو ان کا سب سے زیادہ اچھے مسلمان کا متعلق جب رسالت مآب سے پوچھا گیا کہ اچھا مسلمان کون ہے، تو آپ نے کہا کہ جس سے اس کے پڑوسی خوش ہیں۔ یمن سعودی عرب کا پڑوسی ہے اور یمن کو سعودی عرب سے خوش ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مسلمان ملکوں کو آگے آنا چاہیے اور مل بیٹھ کر کے اپنے مسائل حل کرنے چاہیے۔ اپنے بھائی اپنے دوست کو اجازت۔ اللہ حافظ۔